اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو کہ چند ہی دنوں میں ہم نے ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس تک کا سفر جو ہے وہ طے کر لیا ہے۔ چند روز پہلے جب ہم ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے اور پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم کسی صورت میں امریکہ کو اڈے جو ہیں وہ نہیں دیں گے، لیکن اب ہم امریکیوں کو سیف پیسج دے رہے ہیں، انہیں پناہ دے رہے ہیں، انہیں پاکستان آنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ امریکی طیارے جو ہیں وہ ہمارے نور خان بیس جو ہے ملٹری بیس وہاں پر لینڈ کر رہے ہیں۔ کابل سے امریکی جو جہاز ہیں وہ امریکی فوجیوں، سی آئی اے کے اہلکاروں اور دیگر عملے کو جہازوں میں بھر بھر کے جو ہے وہ پاکستان لا رہے ہیں اور یہاں پر انہیں جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ گلوب ماسٹر C-17 جو امریکن جیٹ ہے اس نے کل نور خان ایئر بیس پر جو ہے وہ لینڈ کیا۔ اس کے بعد ایک امریکن C-130 طیارہ جو ہے اس نے لینڈ کیا اور ان امریکی جہازوں میں جو ہے وہ کابل سے امریکی فوجیوں اور سی آئی اے اہلکاروں کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور اسلام آباد کے لیجنڈ ہوٹل سمیت جو دیگر ہوٹلز ہیں وفاقی دارالحکومت کے، وہاں پر یہ جو امریکی عملہ ہے، امریکی فوجی اہلکار ہیں، ان کا جو ہے وہ قیام ہے۔ اور جب اس حوالے سے سوال اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کپتان کے چاہنے والے یہ جواز پیش کرتے ہیں، یہ استدلال اختیار کرتے ہیں کہ اڈے دینے اور پناہ دینے میں بہت فرق ہے۔ کپتان نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جنگ کی صورت میں معاون اور مددگار نہیں ہوں گے، لیکن پیس کی صورت میں، امن کی صورت میں جو ہے وہ ہم پارٹنرز ہو سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ امریکیوں کو پناہ دی جا رہی ہے اور جو محفوظ راستہ ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ آخر کس نے کیا، اس کی کیا قیمت جو ہے وہ وصول کی گئی اور اس کے بدلے پاکستان کو حاصل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ انہی نے کیا جن کے زیر انتظام نور خان کا جو ہے وہ بیس ہے، اور وہی جن سے امریکی سیکرٹری دفاع جو ہیں وہ ٹیلی فون کالز جنہیں کرتے رہے ہیں، جن سے سی آئی اے کے چیف جو ہیں وہ آ کے ملتے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم کو ایک ٹیلی فون کال کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہیں، لیکن جو جی ایچ کیو سے پینٹاگان جو رابطے ہیں وہ برقرار رہے، اور شاید انہی رابطوں کے نتیجے میں ہی یہ جو ہے بریک تھرو ہوا ہے، اور یہ جو میکنزم ہے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کپتان کے لیے یہی تسلی جو ہے وہ کافی ہے، اور کیا یہی حاصل ہے اس ساری مشق کا کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت یہ جو سہولت مہیا کی جا رہی ہے امریکنز کو، اس کے بدلے جب یہ آپریشن مکمل ہوگا تو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ ایک کرٹسی کال جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کو کر دیں، تو کیا یہی ایک کال جو ہے وہ اس ساری مشق اور ایکسرسائز کا حاصل ہے، اور کیا یہی کافی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ شرائط جو ہیں وہ طے پائی ہیں، اور امریکیوں کو یہ جو سہولت دی جا رہی ہے اس کے عوض جو ہے کیا براہ راست اس کا جو نذرانہ ہے یا معاوضانہ ہے وہ براہ راست آف شور اکاؤنٹس میں ہی جائے گا، یا پھر پاکستان کے قومی خزانے میں بھی کچھ آئے گا؟ پاکستان کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں پاکستان جو ہے وہ بدستور موجود ہے، جو یورپی یونین کی پابندی ہے پی آئی اے پر وہ بالکل موجود ہے، اور اسی طرح جو ریڈ لسٹ ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ نہیں نکالا جا رہا۔ امریکہ جو ہے وہ ہمیں لفٹ کروانے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ جو امریکن سٹاف ہے، جو امریکن جو فوجی اہلکار ہیں، سی آئی اے کے جو اہلکار ہیں،
کہ انہیں پاکستان میں اسلام آباد میں جو ہے وہ لایا گیا اور یہاں جو ہے انہیں ٹھہرایا گیا۔ کابل سے جب جہاز نے اڑان بھری تو یہ لوگ قطر میں بھی جا سکتے تھے، جہاں پہ CIA کا سب سے بڑا جو ہے وہ اسٹیشن ہے، اور یہ لوگ براہ راست امریکہ بھی جو ہے وہ جا سکتے تھے، کسی اور جگہ بھی لے جایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ سہولت کاری اگر پاکستان نے دی ہے تو اس کے عوض کیا حاصل کیا گیا ہے، کیا جو اس کی شرائط ہیں وہ طے پائی ہیں، اس سے یقیناً اگر یہ جمہوری دور ہے تو پھر قومی اسمبلی کو، سینٹ کو، ایوان کا ایک مشترکہ اجلاس بلا کر جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے، اور ارکان پارلیمنٹ کو بھی اس حوالے سے پوچھنا چاہیے، حکومت سے جو ہے وہ سوال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ایمرج ہو رہی ہے، میں مسلسل یہ بات کہتا رہا ہوں، متنبع کرتا چلا آیا ہوں کہ خاکم بدہن مستقبل کے جو حالات ہیں وہ کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس صورتحال سے اور کس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، قطع نظر اس کے ہمیں اس میں نقصان اور خسارہ ہی جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں خراب ہوں گے، اگرچہ طالبان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ یہ سرزمین پاکستان کے خلاف بہر صورت جو ہے وہ استعمال ہوگی، اور اس کی جو تازہ ترین جو مثال ہے وہ ابھی کل ہی افواج پاکستان کا جو محکمہ تعلقات عامہ ہے ISPR کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ باجوڑ میں پاک فوج کی ایک چیک پوسٹ پر افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے 2 سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ سوال تو بنتا ہے کہ جب را اور NDS نواز جو حکومت تھی، بھارت نواز جو حکومت تھی، وہ جب چلی گئی ہے، اور اب جب کہ ہمارے ہمدرد اور خیرخواہ اور دوست جو ہیں وہ طالبان پر کابل پر قابض ہو چکے ہیں اور افغانستان کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال چکے ہیں، تو پھر افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے، اور افغانستان سے افواج پاکستان پر حملے جو ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، سوچنا تو بنتا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں بھی جو بذوم خود محب وطن جو حلقے ہیں ان کا یہ اصرار ہے، ان کا یہ استدلال ہے کہ ابھی تک جو طالبان ہیں انہوں نے حکومت قائم نہیں کی، یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، جیسے ہی وہ حکومت قائم کر لیں گے تو اس کے بعد اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش نہیں آئیں گے۔ چلیں، یہ خوش فہمی، یہ خوش گمانی بھی جو ہے وہ چند ہی روز میں نہیں تو چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں جو ہے وہ یہ دور ہو جائے گی، اور معلوم ہو جائے گا کہ حکومت قائم ہونے کے بعد ہمارے لیے کیا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو چند ایک چیزیں جو ہے وہ واضح کر دوں۔ جو طالبان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، وہ شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، پہلے ہی واضح کر چکے ہیں اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا درد سر ہے۔ تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی بنیاد پہ آپ مستقبل کا جو منظر نامہ ہے اس کی عکس بندی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اب ایک جو تازہ ترین جو بیان سامنے آیا ہے طالبان کی طرف سے، اس نے تو بہت واضح طور پر خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اور وہ لوگ عوام، ہمارے نادان دوست جو بہت سی امیدیں اور توقعات لگائے بیٹھے تھے، انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا کچھ جو ہے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ طالبان کی طرف سے بہت واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو پاک افغان سرحد پر لگی ہوئی باڑ ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے پشتو ون نیوز چینل پر
معروف صحافی طاہر خان کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا ہے، پہلے آپ یہ کلپ جو ہے یہ ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے، سنیے، سر دھونیے اور پھر ہم اس پہ مزید بات. مجاهد صاحب په دې پوښتنه خبره نه خفه کېږي چې د پاکستان دغه ازغن تار چې لګولې دی د افغانستان حکومت ورسره هغه وخت کې یو مخالفت ښودلی وو چې دا درست کار نه دی. ستاسو په د اسلامي امارات بس موقف وي د دغه ازغن تار په اړه باندې؟ بله دی باید خو انشاءالله سه حکومت جوړ سي موقف و بیا حکومت هم خپل اعلان کی خو د ولس له ذهنیت سره موږ کوم غږیږو خبرې کوو، زموږ ولس په دې باندې راضي نه ده، ځکه زموږ ولس د پاکستانی اړخ سره ډېر دوستیانې، قرابتونه، شراکت د قوم، شراکت د بیخي د کورنۍ لري. دوه کورنۍ سره جلاسه وي د په دې وسیله د کرکې باندې. خو داسې هغه وخت امنیتي ستونزې وي یا هر وسیله وه د کابل له ادارې سره خبره سوې وه، دا جلا موضوع ده. موږ غواړو داسې یو فضا منځته راولو چې پاکستان اړخ بې له ازغن تار نه مطمئن وي چې د افغانستان له خاورې نه هغو ته زیان نه رسي. وہ ویورز جو پشتو جانتے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں انہوں نے کیا بات جو ہے وہ کہی ہے، لیکن جو پشتو نہیں جانتے ان کے لیے میں اس کا ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی کر دوں اور اس کا جو مفہوم ہے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بیان کر دوں. اینکر جو ہیں طاہر خان، ان کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جو سابقہ حکومت تھی وہ باڑھ کے جو ہے وہ خلاف تھی، تو آپ کا اس حوالے سے جو ہے وہ کیا موقف ہے. اس پہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ جو ہیں وہ سرحد پر لگی باڑھ کو تسلیم نہیں کرتے، اسے نہیں مانتے، اس سے متفق نہیں ہیں. دونوں طرف جو ہے وہ لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں. یہ باڑھ جو ہے قوموں اور خاندانوں کو، گھروں کو، گھرانوں کو، خاندانوں کو جو ہے وہ تقسیم کرتی ہے. اور حکومت قائم ہونے کے بعد بہرحال ہم اس حوالے سے اپنا جو باقاعدہ اور باضابطہ موقف جو ہے وہ بیان کریں گے. اگرچہ باقاعدہ موقف تو حکومت قائم ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گا جیسا ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو ہے وہ فرمایا، لیکن ان کے اس بیان کو اگر پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس سے واضح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں جب حکومت قائم ہوگی تو اس حکومت کا پاک افغان سرحد پر لگی اس باڑھ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا موقف ہوگا. حالانکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ باڑھ پاکستان نے اپنی طرف لگائی ہے، اپنی سرحد کی طرف جو ہے وہ لگائی ہے اور در اندازی روکنے کے لیے جو ہے وہ باڑھ لگائی گئی ہے اور غیر قانونی طور پر لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ روکنے کے لیے یہ باڑھ جو ہے وہ لگائی گئی ہے. قانونی طور پہ کوئی آنا چاہتا ہے، کسی کی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، خاندان ہیں، جو بھی ہے، تو اس کا جو قانونی طریقہ ہے اسے اختیار کرتے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اس پر کوئی قدغن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو آسانیاں جو ہیں وہ فراہم کرنی چاہیے. لیکن ذبیح اللہ مجاہد کا یہ جو بیان ہے وہ مستقبل کا جو ہے وہ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آج انہوں نے یہ جو باڑھ ہے اس پہ اعتراض کیا ہے اور اس کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری قوم جو ہے وہ اس کو نہیں مانتی. ہو سکتا ہے کل کو جو طالبان کی حکومت ہے وہ کہہ دے کہ ہم یہ جو سرحد ہے، یہ جو ڈیورڈ لائن ہے، ہم اس کو ہی نہیں مانتے. وہ بات جس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت خار کھاتی ہے، جو بات انہیں سب سے بری لگتی ہے، ممکن ہے ان کے جو ہمدرد اور ان کے جو دوست ہیں یا جس حکومت کو وہ پاکستان نواز حکومت جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، اگر کل کو انہوں نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ لر و بر یو افغان دے، کہ لر اور بر جو ہے وہ ایک افغانستان ہے، ہم اس سرحد کو نہیں مانتے، ہم اس ڈیورڈ لائن کو نہیں مانتے، تو تب آپ کیا کریں گے؟ اس پہ سوچئے. پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.